یکم ذی الحج عقد جناب امیر المؤمنین و بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی اور جناب سیدہ کا رشتہ کیسے ہوا۔ مولا علی علیہ السلام کے رشتے سے پہلے کچھ اصحاب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جناب سیدہ کا رشتہ مانگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جناب سیدہ کی شادی کا امر اور معاملہ خدا کے ذمہ ہے۔ جب تک پروردگار عالم وحی نازل نہیں کرے گا تب تک جناب سیدہ کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ دونوں اصحاب رسول اللہ کی بارگاہ سے مایوس پلٹے تو ایک مرتبہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک امیر شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ دونوں کو رسول اللہ نے جواب دے دیا ہے تو وہ ان کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم دونوں کو رسول اللہ نے اس لیے جواب دے دیا شاید تم لوگ مالدار نہیں ہو۔ روایت کہتی اس شخص کا نام عبد الرحمن عوف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھو ابھی رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور رسول اللہ کو مال کی پیشکش کروں گا۔ وہ رسول کے جس کو اسلام پھیلانے کے لیے مال کی ضرورت ہے وہ یقیناً میرے اس رشتے کو قبول کریں گے۔ جب یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب فاطمہ کا رشتہ مانگا اور کہا کہ اگر آپ یہ رشتہ قبول کریں گے تو میں 100 اونٹ کہ جن کی پشت پر مال لدا ہوگا اور کئی ہزار بکریاں اور گوسفند آپ کو ہدیہ کے طور پر دوں گا، آپ میرے اس رشتے کو قبول فرمائیں۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ شخص مجھے اپنے مال کی وجہ سے رعب دکھا رہا ہے تو رسول اللہ کے سامنے کچھ کنکریاں کچھ سنگریزے پڑے تھے۔ رسول اللہ نے ان کنکریوں کو اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا اور وہ کنکریاں سونے میں تبدیل ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمیں مال کا رعب دکھاتے ہو، ہم چاہیں تو پتھر کو سونا بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس شخص کو بھی انکار کر دیا۔ اب جب یہ شخص بھی مایوس لوٹا تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم علی کے پاس جائیں، ہمیں تو رسول اللہ نے انکار کر دیا اور یہ جو اتنا مالدار تھا اس کو بھی انکار کر دیا، تو وہ علی جو باغ میں کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تو کیا رسول اللہ اس کو رشتہ دے دیں گے؟ روایت کہتی ہے کہ یہ مولا علی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں نہ آپ کے گھر میں بھی ایک زوجہ ہونی چاہیے، تو آپ جا کر رسول اللہ سے کیوں رشتہ نہیں مانگتے؟ امیر کائنات ان کی باتیں سنی تو مولا تو جانتے تھے۔ امیر کائنات نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں ضرور میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ امیر کائنات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر ادب و احترام سے دو زانو ہو کر رسول اللہ کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا فرمایا اے علی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا آپ کوئی حاجت لے کر آئے ہیں؟ ایک مرتبہ شرم کے مارے امیر المؤمنین اتنی حیا کہ کس طرح سے رسول اللہ سے کہیں، ایک مرتبہ بات کرنا شروع کی۔ کہا یا رسول اللہ میں جب چھوٹا تھا آپ نے اپنے چاچا ابو طالب اور میری ماں فاطمہ بنت اسد سے مجھے لے لیا تھا، آپ نے خود مجھے کھانا کھلایا، میری پرورش کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی ایک زوجہ ہو کہ ہم جس سے سکون کی زندگی گزاریں۔ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اگر ہو سکے کیا آپ مجھے اپنا بیٹا قبول کرتے ہیں، آپ مجھے اپنی دامادی میں لینا چاہیں گے؟ رسول اللہ کے چہرے پر ایک مرتبہ مسکراہٹ آئی اور روایت کہتی رسول اللہ کا چہرہ ایسے کھل گیا جیسے گلاب کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میں ایک مرتبہ فاطمہ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی یہ جملہ کہنا تھا روایت کہتی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو کوئی بھی اس دنیا میں فاطمہ کا کف نہ ہوتا، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فاطمہ کا ہمسر نہ بن سکتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے جناب فاطمہ سے پوچھا تو بی بی خاموش ہو گئیں اور رسول اللہ جان گئے کہ جناب سیدہ کی خاموشی ہی ان کی جو ہے وہ اقرار کا سبب ہے۔ اب اس طرح سے ایک روایت یہ ہے کہ امیر کائنات اس طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور رشتہ مانگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جب تمام اصحاب رسول کی بارگاہ میں آ رہے تھے اور جناب سیدہ کا رشتہ مانگ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا کہ جس کے گھر شب جمعہ میں آسمان سے ستارہ اترے گا۔
اب روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ خبر مدینہ میں پھیل گئی تو تمام اصحاب نے اپنے گھروں کو سجانا شروع کیا، اور جب سجا رہے تھے سب کے ذہنوں میں یہی خیال تھا کہ ہمارے گھر میں ستارہ اترے گا، ہم جناب سیدہ کا جو ہے وہ ہمسر بن سکتے ہیں۔ لیکن روایتیں کہتی ہیں شب جمعہ ہوئی، ہر صحابی، ہر انسان اس انتظار میں تھا کہ کس کے گھر پہ ستارہ اترے گا۔ ہر لوگ نے اپنے گھروں کو سجایا، تمام صحابیوں نے اپنے گھروں کو معطر کیا کہ کس کے گھر پر خدا کی طرف سے ستارہ اترے گا۔ روایتیں کہتی ہیں جو ہی شب جمعہ آدھی رات کا وقت ہوا، ایک مرتبہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا اور آسمان سے ستارہ چلتا ہوا مدینہ کے شہر کے اوپر آیا، اور مدینہ کے شہر کے اوپر آ کر ستارے نے چکر لگانا شروع کیا۔ اب ہر صحابی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرے دروازے پہ ستارہ اتر آئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تمام اہل مدینہ نے دیکھا ایک مرتبہ ستارہ وہاں آیا کہ جہاں جبریل آ کے رک جاتا ہے، ایک مرتبہ ستارہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی چوکھٹ پر آیا، اور جب ستارہ امیر المؤمنین کی چوکھٹ پر اترا تو جناب سیدہ نے ایک مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ جناب سیدہ بھی جانتی تھیں کہ یہ کون سا دروازہ ہے، یہ علی کا دروازہ ہے، اور بی بی کی رضایت اور بی بی کا یہ تسبیح پڑھنا جناب سیدہ کی خوشی اور رضایت کا بتا رہا تھا کہ جناب سیدہ بھی اس رشتے سے کتنی راضی ہیں۔ اور جب یہی ستارہ واپس گیا، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جناب سیدہ نے اس رشتے پر اللہ کی تسبیح کر کے اپنی رضایت کا اظہار کیا۔ اور یوں پھر جب امیر کائنات اور جناب سیدہ کا رشتہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ میں اس زمین پر جناب سیدہ کا عقد پڑھوں، اللہ نے عرش پر جناب سیدہ کا اور مولا علی کا عقد پڑھ دیا ہے، اور وہاں پر اس سے پہلے کہ زمین پر جشن منایا جائے، آسمانوں میں اس جو ہے وہ شادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو جناب سیدہ اور مولا علی کے اس رشتے کو سمجھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔